کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کے منہدم کرنے پر یعنی اسلام کے ڈھانے پر اعانت کرتا ہے یعنی مدد کرتا ہے۔ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں دجال، مکار، کذاب پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کریں اور فتنے میں ڈال دیں۔ بڑی سچی بات کہی ہے زکریا صاحب نے، ہے کہ نہیں؟ حقیقی بات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے، ابھی تک جو واقعات میں نے بتائے ہیں ذکر کے، اذکار کے اور مفہوم اور معنی اور طریقے مراقبے اور یہ تمام، یہ بتائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تعلیم ہے؟ یہ دین میں بدعت نہیں کرنا ہے، اور تم زکریا صاحبی کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں بدعتی کی تعظیم نہ کرو کیونکہ اسلام کو ڈھانا ہے، اور یہ پکے بدعتی ہیں۔ یہ ان کی کتابوں میں، ان کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرلے درجے کے بدعتی تھے۔ انہوں نے بدعت کو فروغ دیا ہے، ایسے ایسے عبادت کے طریقے اور ذکر کے طریقے بنائے ہیں کہ حق ہو کرو، ضربیں لگاؤ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سنت ہے؟ بتاؤ مسلمانوں، سنت ہے یہ سراسر تعلیم نبی کے خلاف تعلیمات ہیں، یہ بدعت ہیں، کھلی ہوئی گمراہیاں ہیں۔ اور زکریا صاحب سچی بات کہہ رہے ہیں، جو بدعتی کی تعظیم کرے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کو ڈھاتا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے، وہ رجل مکار ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ حدیث خود حضرت کے اوپر صادق آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ابھی میں بتاؤں گا اور بھی روایتیں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے دلوں کے اندر؟ اخلاص ایسے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں اسی اخلاص پیدا کرنے کے واسطے، دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ اب کھلے حضرت پکے صوفی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاص پیدا کرنے کے اندر یعنی للہیت پیدا کرنے کے اندر کے لیے مشائخ کی یعنی پیروں کی، اور وہ بھی صوفیوں کے پیروں کی، علماء کی نہیں، محدثین کی نہیں، صوفیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ جو کتابوں سے نہیں تعلیم گویا حاصل کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے شاگردی لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے درسوں میں واقعہ لیکچر میں گزرا کہ انہوں نے کہا نا کہ عبد الرزاق سے حدیثیں لوگ سن رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں۔ زکریا صاحب نے ذکر کیا نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کے، یہ صوفی لوگ ہیں جو سیدھے شاگرد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور سنیں آپ، نعوذ باللہ، یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو اسلام اور مسلمانوں کی ہر چیز، یہ صحیح مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سانس میں 200 مرتبہ، ایک سانس میں 200 مرتبہ اللہ اللہ نہیں، سنو، تبلیغی نصاب اٹھائیے اور صفحہ 84 اسی کے بعد ہے، صفحہ 83 میں نے پڑھا، صفحہ 84 لکھتے ہیں، جامع الوصول میں لکھا، یہ کون سی کتاب ہے؟ انہی کی معلوم ہوگی بھائی، صوفیوں کی، کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم 5000 کی مقدار ہے۔ اللہ 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 اللہ، کتنی دفعہ؟ 5000 کی مقدار ہے، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اور صوفیوں کے لیے، صوفیاء کرام کے لیے کم از کم 25000 روزانہ۔ اللہ 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 اللہ، 25000 کتنے؟ روزانہ۔ اور لا الہ الا اللہ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے کہ کم از کم 5000 روزانہ ہو۔ کتنی دفعہ؟ 5000 روزانہ ہو۔ اور یہ مقداریں مشائخ سلوک کی تجویز کے موافق، مشائخ سلوک کون ہے معلوم؟ ارے ایسے ایسے لفظ ہیں جو بیچارے تبلیغی جماعت بھی چکرا جاتے ہوں گے یار، یہ تو کوئی قرآن کا لفظ ہوگا۔ یہ سلوک، سلوک سلگا اس لوگوں میں چلنا، یعنی جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں بولے تو جو اللہ کے طرف چلتے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تیجانیہ، رفاعیہ، بردیہ، یہ سلوک ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے مذہب بنائے ہوئے نا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ اور ظاہریہ اور داودیہ اور فلانیہ فلانیہ، یہ بہریہ، یہ قادیانیہ، یہ رافضیہ، یہ شیعیہ، یہ جو مذاہب ہیں، ایسے ہی سلوک میں بھی یہ چشتیہ، یہ قادریہ، یہ نقشبندیہ، یہ سہروردیہ، یہ تیجانیہ، یہ بدویہ، یہ فلانیہ، یہ فلان، یہ رفاعیہ، اس طرح سے بنایا ہوا۔ تو جو مشائخ سلوک ہیں، یعنی ان کے جو
سرغنے لیڈر لوگ ہیں، ہے نا، یا ان کے جو خلیفہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں، ہے نا، یہ لوگ کم و بیش کر سکتے ہیں جیسا چاہیں، جس کو تعلیم دیں۔ میرا مقصود، لکھتے ہیں، میرا مقصود حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں مشائخ کا انداز بیان کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے جیسے انداز میں مشائخ کا انداز بیان کرنا ہے۔ ایک ایک شخص کے لیے روزانہ کی مقداریں کم از کم یہ بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں، یعنی ابھی ابتدا سلوک، یعنی ابھی اس راستے میں پہلا قدم رکھنے والا، اس کو ابتدائے سلوک کہتے ہیں، یعنی پہلے قدم چلنے والے میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہا کرتا تھا۔ یہ جھوٹ نہ آسمان میں چھما سمانے والا، نہ زمین میں، اور نہ دونوں کے بیچ میں۔ ایک سانس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سانس نہ ہوئی کوئی گیس کی وہ ہو گئی، لائن ہو گئی ہوا بھرنے والی ہیں، ایک سانس میں۔ اب جب ابتدا کا یہ عالم ہے کہ ایک سانس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، انتہائی سلوک میں تو انتہا ہو گئی ہوگی ہے کہ نہیں؟ یہ گپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کے بھائیوں، ذرا یہ فارمولہ اپنا کے خود بھی تجربے کرو۔ ابتدائی سلوک کا یہ عالم ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس کتاب کے اوپر ناز کرتے ہو کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر قرآن و سنت کی باتیں کہی گئی ہیں۔ میرے بھائی 11:30 سے گھڑی تجاوز کر گئی ہے اور میں بقیہ باتیں، میرے پاس بہت باتیں ہیں واللہ، فضائل ذکر ہی میں چل رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ لیکچر بھی فضائل ذکر، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں۔ پنبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد، کہاں کہاں میں مرہم رکھوں، پورا جسم داغ داغ ہے۔ آپ لوگ جیسا مشورہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیلات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، موٹے موٹی باتیں، موٹے موٹے عقیدے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے جائیں، یہی بہتر ہے۔ کیا خیال ہے؟ اتنی تفصیلات اگر میں بیان کروں گا تو میرا خیال ہے اتنی موٹی کتاب ہو جائے گی۔ تبلیغی نصاب جتنا ان میں لکھا ہے نا اتنا جھوٹ ہے۔ اگر اس میں جھوٹی باتیں، یہ میں جھوٹی باتیں نکالوں تو اس کی دگنی ہو جائے گی اللہ کی قسم، اور اس کی شرح کروں اس کی دگنی ہو جائے گی، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ میرے بھائی یہ کھلواڑ ہے عقیدوں کے ساتھ۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا بتائیں؟ تفصیلات چاہیے یا آپ کو موٹی موٹی باتیں مختلف فضائل کی چاہیے؟ عقل مندارہ اشارہ کافی است، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے نہیں۔ ہم کوئی انسانوں کو سمجھانے والے لوگ ہیں، ہم کوئی گدھوں کو تو نہیں سمجھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو میں اشارہ ہی کرتا چلوں، ہے نا، اس فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے ہم ایسا اختصار کریں جو موضوع کو ختم نہ کریں، اور ایسا تفصیل بھی نہ کریں جو موضوع کو آپ کے ہاتھ سے باہر کر دیں۔ اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مجلس ذکر اور اس کے موٹے مسائل، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سوچتا ہوں کہ مختلف فضائل کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. عزیزان محترم، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، مسلسل ہمارا موضوع سخن تبلیغی نصاب کے تعلق سے چل رہا ہے، اور آج کی اس مجلس میں بھی میں کچھ عجیب و غریب عقیدے اور کچھ عجیب و غریب قصے اور کہانیاں جو تبلیغی نصاب کے اندر لکھے گئے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور میں آپ حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آپ ہمارے دیے ہوئے ان حوالوں کو براہ کرم جا کر اگر یہ کتاب کہیں ملے تو اس کتاب میں خود جا کر کے اس کو دیکھو، اس کو پڑھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ اور نمونہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بھیجی ہوئی کتاب جسے ہم قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں، قرآن ہے، اور یا تو مدینے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انہی کے بیانات، انہی کے فرمودات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اور انہی کے اوپر ایمان لانا، عمل کرنا، جد و جہد کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. اس کے علاوہ وہ باتیں جو بزرگوں سے، صالحین سے، سلف سے ثابت ہیں، اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ہماری سر آنکھوں پر، اور اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو ہمیں ہمارے اوپر اس کی اتباع کرنے کی ہرگز ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت. مسلسل یہ بیانات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے کچھ اخوان، ہمارے کچھ بھائی، بجائے اس کے کہ ان باتوں کے اوپر دھیان دیں، سمجھیں اور مراجعہ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں، ادھر ادھر غیبتوں میں، چغل خوریوں میں، اور ادھر ادھر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور اکساتے ہیں کہ دیکھو ربانی فلاں عالم کو کافر کہہ رہا ہے، فلاں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، فلاں کو مشرک بتا رہا ہے، فلاں کو کچھ کہہ رہا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے بڑے علامہ، اتنے بڑے بڑے قطب الارشاد اور قطب العالم اور غوث الاعظم تھے، ان کو وہ کافر کہہ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ مدلل حوالے کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ شکایت مجھ تک بھی پہنچی اور مجھے بھی بتلایا بھی گیا، تو میں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے وہ بھائی جو اس طرح کے شکوک اور شبہات یہاں پر خود تو سمجھ نہیں سکتے، تو ڈائریکٹلی سعودیوں سے اور ادھر ادھر جا کر کے کہتے ہیں کہ معراج کافر کہتا ہے سب کو. میں نے کہا کہ میری کیسٹیں موجود ہیں، میرے ویڈیوز ٹیپ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس کے لیے میں کیسٹیں اور ویڈیوز بھی بنتی ہیں اور آفس کی طرف سے بنوائی جاتی ہیں، تاکہ کل کو اگر کوئی شخص ہمیں اچھالنا چاہے اور ہمارے اوپر تہمت لگانا چاہے تو یہ کیسٹیں سب سے بڑی شاہد ہیں اور گواہ ہیں.
کہ وہ دیکھ کر کے خود سمجھ جائیں کہ جناب علی ہم نے کس کو کافر کہا ہے. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, ہم کسی کو مشرک نہیں کہتے. ہم نے فیصلہ آپ کی عدالت میں رکھا ہے, ہم نے فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا ہے. آپ اور قرآن و سنت کی عدالت میں ہم نے اس فیصلے کو پیش کیا ہے. ہم کوئی